ہمارے ساتھ دینا ہے اور مل کر ان نعروں کے جواب بھی دے دیں اور آپ سب کے چہروں پر آج کی اس بڑی عید اکبر کی خوشی میں مسکراہٹیں بھی بکھری ہوئی ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر! یہ جواب سب کی طرف سے نہیں آ رہا، میرے خیال سے یہاں پر ہمارے جو بچے متوجہ نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ سب نے مل کر آج مولا علی کی ولایت کا دن ہے۔ نعرہ حیدری! جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ہداة المہدیین الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا، ولعنة دائمة أبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. صلوات محمد و آل محمد۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ جشن ولایت علی منانے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ ارباب دانش و بینش، یہ آپ کی یقیناً آپ مطلع ہیں، اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں صرف ہم جمع نہیں ہیں۔ کائنات میں ہر ذرے میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، آسمان خوش ہے، زمین خوش ہے، یہ چرن پرن ہر چیز خوش ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے وجود بابرکت کو دنیا میں لانا مقصود اگر نہ ہوتا تو میں اس کو مکان کو خلقت سے نہ نوازتا، وجود کی ذوحشانی عطا نہ کرتا۔ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اب غدیر کے دن میں کیا ہوا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام جو دین، جو قوانین، جو اصول تا قیامت تک کے لیے لے کر آئے ہیں، ان تمام قوانین کی محافظت کرنے والے ایک محافظ کو آج معین کیا ہے۔ غدیر کوئی مذاق کا نام نہیں ہے، غدیر میں کوئی لقلقے لسانی کا نام ہے۔ غدیر نہ صرف علی علی نام لینے کا نام نہیں ہے، یہ پورے ایک دستور حیات کا نام ہے، یہ ایک ایسے دستور کا نام ہے جس میں اتنی طاقت و قدرت موجود ہے۔ آج کے زمانے میں اگر پوری طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کائنات میں اگر کوئی وجود، اگر کوئی دین و مذہب نظر آتا ہے تو وہی غدیر سے چلنے والا سلسلہ جو کہ سید علی خامنہئی کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، جو آج کی طاغوت کو للکار کر کہتا ہے کہ میں غدیری ہوں، میں خیبری ہوں۔ کائنات کو مقصد مل گیا۔ دیکھیں، کسی بھی جگہ کی کوئی اہمیت نہیں، مکان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، مکین کی اہمیت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ابھی جو مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی،
میرے اور آپ کے جو موجودہ جو رہبر کبیر حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی جس حجرہ مبارک میں رہتے ہیں، مختصر سا سیکیورٹی کے پیش نظر کچھ چیزیں وہ الگ چیزیں ہیں، تاہم باقی دیکھیں گے بالکل سادہ زیست زندگی گزار رہے ہیں۔ اس مکان سے قیمتی ترین کوئی مکان آج کے دور میں تصور کیا جا سکتا ہے؟ پوری عالمی طاقتیں جس گھر کو خریدنے کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، بھائی کس چیز کی قیمت تھی؟ مکین کی قیمت۔ مکین میں بھی اس کے ہدف کی قدر و قیمت ہے۔ مکان جگہ مکین دینے والا، اس مکین کی بھی قدر و قیمت اس کے اہداف کے مطابق ہے، بے ہدف زندگی نہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کا فرمان بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان کا زندگی کا مقصد کیا ہے، زندہ رہنا ہے، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں کماتے ہیں سب کچھ کیوں؟ تاکہ زندہ رہنا، صرف یہی مقصد ہو تو خیر یہ مولا کا فرمان میں ہوتا تو میں شاید ممبر سے نہ سناتا۔ اس کی اہمیت اتنی رہ جاتی ہے جتنا انسان کھانے کے بعد کوئی چیز خارج کر دیتا ہے، کیونکہ زندگی یہی ہے، مقصد اس کا یہی ہے۔ تو دیکھیں اس کے کھانے پینے کی وجہ، کمانے کی وجہ صرف پیٹ پالنا ہے تو اس کی قدر و قیمت اتنی ہی رہے گی، لیکن اگر کسی کی قدر و قیمت زیادہ ہو اسی حساب سے۔ اب مختصر میں آپ کو تمام تمہیدوں کو سمیت کر عرض کروں، اصل میں غدیر کے روز میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کائنات کی ہر چیز میں چمک دمک ہے، ہوا کی خنکی میں اضافہ ہوا ہے، سورج کی روشنی میں اضافہ ہوا ہے، ہر چیز میں اضافہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ پورے کون مکان ایک مقصد اور ہدف کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے۔ وہ ہدف حقیقی امین کے ہاتھ آج دیا گیا ہے غدیر کے دن میں۔ غدیر کے دن میں اس ہدف کی طرف کیا ہے، پیغمبر گرامی اسلام نے وہاں پر ایسا شخص معین کر دیا، یوں پیغمبر نے مولا امیر المؤمنین کو معین کیا، پروردگار عالم کی طرف سے آیت نازل، الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو چکے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آپ مومنین تھکے نہیں ہیں تو میں تھوڑے تفصیلاً تھوڑے معروضات عرض کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ لوگ تھکے نہیں ہیں آپ لوگ کے مومنین کی خوبصورت سماعتوں کا میں شکر گزار رہوں گا، اور ساتھ میں نوجوان دوستوں سے کہ وہ بھی ہے کہ کیا گزارش بھی ہے، یہ توالت کہیں سے ہمارے واجبات کے صبح کے واجبات ترک کرنے کے باعث نہ ہو، یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ وعدہ کر دیں گے تاکہ اس کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو پائے۔ ارباب دانش و بینش دیکھیں، غدیر وصایت و ولایت کا اعلان کا دن ہے، تو یہاں فرق اسلامی کے اندر اسلامک سکولز آف تھاٹ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، یہی ایک بنیادی فرق ہے۔ مولا اکثر مانتے ہیں، اور مولا کے ماننے میں بھی ایک فرق ہے۔ یہ کیا فرق ہے اس کو ہمیں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ فرق اسلامی میں ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے برادر عزیز کچھ کیا ہیں، مولا کا وہ معنی لیتے ہیں کہ مولا ضرور بنے ہیں، تاہم دوست، تاہم یار، اس طرح کے جو معنی ہوتے ہیں اس حوالے سے، لیکن ہم جس معنی میں مکتب آل محمد کے ماننے والے جس معنی میں مراد لیتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ اصلی مسئلہ یہ ہے کہ امامت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بھائی پیغمبر کے جانے کے بعد کسی رہبر اور امام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ خیر عقلی نقلی بہت سارے دلائل میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، لیکن سب کی طرف جاؤں تو مشکل مجھے لگ رہا ہے، لیکن تاہم میں مثال کے ذریعے بس صرف آپ کو آپ کی یہ بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں دیکھیے امت خود سے انتخاب کر لے گی،
خود سے کسی کو بنا لے گی اور وہ بن جائے گا۔ تاہم کوئی قانون نظر نہیں آتا۔ مثلا ہمارے برادران اہل سنت مجھے نظریات ہیں، جس کو جو نظریہ اچھا لگتا ہے اسے اپنا سکتا ہے، کیونکہ اقرار فی الدین نہیں ہے دین میں۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ خود سے انتخاب کرنے کسی کو بنائیں اور پھر کیا ہے وہ رہبر بن جائیں، اور وہ دین و دنیا سب کا کیا ہے وہ حاکم بن جائیں، اور اسی کے ہاتھ اسی کے رستے پر چلنے سے ہم جنت نہیں پہنچ جائیں۔ یہ ساری باتیں تو ان سارے عقلی نقلی دلائل مشکل ہو جائیں گے اور پیچیدہ بھی ہو جائیں گے۔ اس کو چھوڑ کر میں بس اپنے معاشرے کی مثال ہے کہ مدرسہ تھا جس میں مدرس دو تھے، ایک شیعہ مدرس تھا، ایک ہمارے اہل سنت میں مدرس تھا، دونوں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ کبھی ایک آ جاتا، اگلے دن دوسرا آ جاتا، کبھی دونوں آ جاتے، اس طرح کرتے بہرحال یہ مدرسے کا نظام چل رہا تھا۔ تاہم یہ دونوں افراد شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک ناظم کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھائیں گے، لیکن یہ بات کو سنبھالنے کے لیے، یہ چیزوں کو ترتیب میں لانے کے لیے ایک ناظم جسے کہتے ہیں، آرگنائزر کیا ہے، اس کے ضرورت محسوس کر رہے تھے شدت سے۔ اس حوالے سے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، دونوں مدرس، ایک شیعہ تھا ایک اہل سنت تھے، دونوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ اچانک پھر شیعہ جو مدرس تھا اس کے ذہن میں آیا، کہنے لگا کہ دیکھیں ہمیں اس حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں کیوں سوچیں ہم؟ کہا کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہ سوچے؟ تو کہنے لگا، کہتے ہیں کہ آپ خود اپنے لیے کوئی نہ کوئی دیگر کسی منتظم، کسی آرگنائزر، کسی ناظم کا اہتمام کرے جو آپ کو اچھا لگے، ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے۔ اسی لمحے میں اہل سنت بھائی و ناظم کے مدرس کہنے لگے، یہ آپ کیا مذاق اڑا رہے ہو مدرسے کے ساتھ؟ ہم نے اتنی محنت کر کے، اتنی کیا ہے زحمت کر کے اس مدرسے کو مارز وجود میں لایا ہے، یہ ابھی اپنے پاؤں میں کھڑا ہونے لگ گیا ہے، اس عالم میں آپ ناظم کو ان بچوں کے حوالے کر رہے ہو کہ بچے جسے چاہے ناظم بنائیں، بچے جسے چاہے۔ تو بس اسی مرحلے میں بس سوچنے کا مقام ہے کہ دیکھیں وہ پیغمبر گرامی اسلام، وہ پیغمبر جو قیامت تک آنے والی نسل کی ہدایت کے ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ لا نبی علی فرمایا نہ میرے بعد کوئی نبی نے، کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اب کیسے ممکن ہے، عقل انسانی کیسے اس بات کو باور کرتی ہے؟ ہم میں سے کوئی اپنے گھر میں تھوڑا سا سامان ہو، کہیں جانا ہو تو کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر آخر زمان وضو سے لے کر تیمم سے لے کر خراش آنے تک کے تمام مسائل کو امت کے لیے بیان کر دے، لیکن وہ مسئلہ جو فتنے کا باعث آج تک بنا ہوا ہے، اس فتنے والے مسئلے کو پیغمبر گرامی اسلام بیان نہ کر کے امت پر چھوڑ کر جائے، عقل انسانی تسلیم کر لیتی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ پیغمبر اس مقام خلافت جو آج بھی ہے نا، آج بھی لوگوں کے دڑے اسی بات پر بنے ہوئے ہیں، اس کو حل نہ کریں؟ آیا کائنات کا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے انتخاب سے بہتر کوئی انتخاب بھی ہو سکتا ہے؟ پیغمبر جسے منتخب کرے اس سے بہتر کوئی اور منتخب کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کے انتخاب سے بڑھ کر کوئی کسی کو منتخب کر سکے۔ پس غدیر کے حوالے سے روایات آپ نے سن لی، آیات سن لی، یوں نہیں گئے میرے نبی، ممکن نہیں ہے، وہ عقل کل سے آئے ہوئے، وہ دانائے سبل ہے، وہ مولائے کل ہے، کیسے ممکن ہے کہ امت کو ادھورا چھوڑ کر جائے گا؟ جو نہیں، ہزاروں عقلی و نقلی دلائل ہیں، خود قرآن بقام کے محل
ارشاد فرماتا ہے یہ فرمان گرامی کوئی کم ہے جس میں رسول گرامی اسلام کو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اس آیت کی تفسیر اور نزاکت کو ذرا دیکھیں. کہیں پر پیغمبر کو کیا فرمایا؟ یاسین طٰہٰ یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر. کتنے خوبصورت کری کمبل اوڑھنے والے یاسین طٰہٰ. اسی نبی کو آج اس کے منصب خلافت سے پکارا جا رہا ہے. مطلب ایک مرتبہ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر دیں, کسی کا نام لے, محمد بھی کام کر دے, علی یہ کام کر دے, حسن. ایک دفعہ نہیں, ایک دفعہ اس کے منصب کے ساتھ. دیکھیں یہاں پر رسول کی رسالت کے ساتھ یہاں پر خدا کیا ہے مخاطب ہے. یا ایھا الرسول, اے رسول, بلغ ما انزل الیک, پہنچا دے وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. فما بلغت وان لم تفعل لا حول ولا قوت. یہاں پر دیکھیں کتنا سخت پیغام ہے, کتنا سخت لہجہ ہے رحمان کا اپنے محبوب کے لیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اے نبی اگر آپ نے یہ پیغام ولایت اگر نہیں پہنچایا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, یعنی مطلب کیا ہے اے رسول اب تک آپ نے حج کا اگر احکام بتائے, نماز کے احکام بتائے, روزے کے احکام بتائے, زندگی کے باقی آداب بتائے, تمام کے تمام آپ نے جو کام اب تک رسالت کا انجام دیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر علی کی رسالت کو, علی کی ولایت کو نہ پہنچایا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. صلوات علی محمد و فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, کوئی کام انجام نہیں دیا. کتنا سخت ہے یہ, اس کی نزاکت کو دیکھیں کہ رحمت وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اب یہاں پر یہ ساری چیزیں جو خطرات منڈلا رہے تھے تمام خدا ایڈوانس میں بتا رہا ہے اپنے حبیب کو. آپ لوگوں کی شر سے, منافقین تھے نا, سورہ منافقین ہے, تبھی تو منافقین کی نشاندہی بھی ہوئی. منافقین تھے, پیغمبر کے اصحاب میں بہت بڑی تعداد تھی, اس میں کچھ لوگ منافقین بھی تھے.